اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر کر پھٹ جاتا۔ یہ قرآن شریف کے 28ویں پارے کی سورہ حشر 59 نمبر کی جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس قرآن شریف کو پہاڑ پر نازل فرماتا جو اتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ خدا کے خوف سے پھٹ جاتا۔ لیکن جو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس کان سے سنتے ہیں ادھر نکال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف اس کا دوسرا مطلب جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا اس وقت یہ ہوتا تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بری طریقے سے کانپنے لگتا، تھرتھرانے لگتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور پسینے کی بوندیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ آ جایا کرتی اور آپ ہلنے سے لگتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ قرآن شریف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی ہوں، تھوڑی دور پڑھنے کے بعد وہ خود بخود آپ نے غور کیا ہوگا وہ ان کا جسم ایک طرح کی حرکت آگے پیچھے کر کے کرنے لگتا ہے۔ یہ وہی اثر ہے جو نزول قرآن کے وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا تھا۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں قرآن کے معنی ہوتے ہیں سچائی کو جھوٹ سے الگ کر دینے والا۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ہمیں حق اور باطل کا پتہ چلے گا، اور اس قرآن پاک کی بہت بڑی عظمت ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا، اس کے ماں باپ کو ایک ایسا چمکدار تاج پہنایا جائے گا گویا جو سورج سے زیادہ چمکیلا ہوگا۔ تو یہ ماں باپ کو عظمت بخشی جائے گی تو حافظ کو کیا عظمت بخشی جائے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھ اور مرتبے میں بڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ پڑھ، جیسا تو دنیا میں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ آج ہر آیت کے ختم پر تمہارے لیے ترقی کی ایک منزل ہے۔ یہ احادیث احمد ابو داود میں دونوں موجود ہیں، اور یہ بعد والی حدیث شریف ترمذی اور نسائی میں بھی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق جب تک انسان اس دنیا میں زندہ رہتا ہے وہ نیک اعمال کر سکتا ہے، یا وہ جو ایسی چیزیں جن سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد وہ کوئی نیک عمل ایسا نہیں کر پاتا کہ جو اس کے نامہ عمل میں جوڑا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ کو یہ خوبی بخشی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ وہ قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھتا جا، اور ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کرے گا، اور جب وہ سورہ ناس کے آخری حصے میں پہنچے گا تو ایک ایسی جنت جس کو نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، اور نہ جس کا گمان لوگوں کے دلوں میں ہوگا، اتنی خوبصورت اور عالیشان جنت اس حافظ کو عطا کی جائے گی۔ اور پھر آگے جب اس حافظ کو دوزخ کا مشاہدہ دکھائی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا، حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا،
اور زندگی بھر ایسے ہی عمل کرتا رہا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کے متعلق جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ جہنمی ہے، ان کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی جب حافظ کو جنت سے دوزخ کو دکھایا جائے گا تو وہ حیرت کرے گا، وہاں پر روئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ دوزخ کو یہ حکم ہو چکا ہوگا کہ دوزخیوں کے بدنوں کو تو جلا دے لیکن ان کے چہروں کو نہ جلائے تاکہ پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ یہ سب حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو حافظ جب دیکھ کے پہچانے گا اور بڑا غم زدہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ اپنے 10 ایسے خاندان کے رشتہ داروں کو جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہے، ان کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے، ہم حافظ کی شان تو اتنی بیان کرتے ہیں، ہم کیا بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، لیکن دوسری طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا اور جن کی رضا پر امت کی شفاعت ہے، بخشش ہے، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف حافظ کی شفاعت مان رہے ہیں لیکن نبی کی شفاعت کا انکار کر رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹے سے حافظ کی، حالانکہ ہماری نظر میں بہت بڑا ہے، لیکن نبی کے سامنے وہ اس کا کیا مقام ہے؟ ایک وہ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، صاحب قرآن، اور ایک وہ جس نے قرآن شریف کو حفظ کیا ہے۔ کیا دونوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس نبی کی شان و عظمت اس دن کیا ہوگی جب اللہ کا دربار لگا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی امت کے لوگوں کے بلکہ غیر مسلموں کو، جن کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، قرآن مجید پڑھو کیونکہ جس نے قرآن پاک سیکھ لیا اور اسے پڑھا اور اس کے ساتھ قیام کیا، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک و عنبر سے بھری ہوئی ہے اور ہر جگہ پر جس کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور جس نے قرآن کو پڑھ تو لیا مگر اپنے سینے میں لے کر اس کو سوتا رہا، نہ اسے پڑھا اور نہ اس کے ساتھ قیام کیا، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کے اندر مشک تو ہے مگر اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ لہذا قرآن کو پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ اس حدیث کے مفہوم میں مطلب چھپا ہوا ہے۔ قرآن شریف کی خوبی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے اس لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ 2 چمکتی اور جگمگاتی صورتوں کو ضرور پڑھا کرو۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بادل بن کر یا چھاؤں بن کر آئیں گی، یا پرندوں کی شکل میں 2 جماعتوں کی طرح اپنے پر باندھ کر اڑیں گی۔ اس طرح سے آئیں گی اڑتی ہوئی اور اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ کو ضرور پڑھا کرو، اس کو لے لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کی وجہ ہے۔ برے لوگ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے میری یاد سے اور مجھ سے سوال کرنے سے غافل کر دیا، اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے کلام کی تمام کلاموں پر بڑائی ایسی ہے جیسی بڑائی اللہ پاک کی اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، یا بچے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک آیت کو سینکڑوں بار پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے زاہد اتنی تلاوت نہیں کر پاتے جتنی وہ بچے کر لیتے ہیں۔ یا بہت سے قرآن شریف کی محبت میں پڑھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا کہ اللہ سے اپنی زندگی کے لیے کچھ طلب کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا
کہ وہ لوگ جو قرآن کی وجہ سے اپنے لیے دعائیں نہیں مانگ پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اے مسلمانوں، تم میں بہترین وہ مسلمان ہے جو قرآن پاک سیکھنے والا ہو اور سکھانے والا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو بلند مرتبہ اور کامیابی عطا فرمائے گا، اور بہت سی قوموں کو اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی محبت میں، میری محبت میں، اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، انہیں شوق ہے، محبت ہے، اور کٹھنائی اور مشقت محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔ فرمایا محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر 2 شخصوں پر۔ حسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد یعنی دوسرے کو دیکھ کے جلن، لیکن 2 چیزوں پہ وہ جائز ہے۔ ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور وہ دن رات اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی نماز میں اسے قرات کے طور پر پڑھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، غنی کیا ہے، اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے، اور کوئی دوسرا اس کو جب دیکھتا ہے یا قرآن پڑھنے والے کو دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں اگر حسد میں آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اور اچھا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 چیزیں عرش کے نیچے بندوں سے جھگڑا کریں گی۔ پہلا، قرآن مجید بندوں سے جھگڑے گا، وہاں اس کو ظاہر اور باطن سب کھل جائے گا۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں سے اور جو غلط لوگ بتا رہے ہوں گے ان لوگوں کے خلاف اور اپنے پڑھنے والے کے فیور میں اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اس کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ امانت لوگوں سے جھگڑے گی، امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خوبی تھی کہ آپ اتنے امانت دار تھے کہ لوگوں نے، آپ کے دشمنوں نے آپ کو امین کا لقب دے دیا تھا، امانت دار ہونے کا۔ اور تیسری چیز، رشتہ داری پکارے گی، خبردار، جس نے مجھے ملایا اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ آج مسلمان سے کی سب سے بڑی جو کمی نظر آتی ہے سماج میں وہ یہی ہے کہ وہ اپنوں سے رشتے توڑ دیتا ہے، لیکن غیروں کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ ان کے لیے تو جان حاضر کر سکتا ہے، اپنا مال و دولت حاضر کرتا ہے، لیکن اپنے خون کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی رغبت دلائی کہ ہم ان چیزوں پر خاص طور پہ غور کریں، لیکن افسوس ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تمام نیک اعمال کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باطن پاک ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے، کیوں ہمارے اوپر یہ باتیں اثر نہیں کرتی؟ یا تو بتانے والے میں کمی ہے، ہم لوگوں میں، یا پھر سننے والے میں کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو امت سے نکال دے اور محبتوں کو پیدا فرمائے۔ آگے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو 1 نیکی 10 گنی ملے گی۔ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یہ دارمی اور ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ کیسی کیسی باتیں بتا کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، مگر افسوس ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی کوشش کر کے گزار لیتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے،
لیکن اس کے بعد جیسی عید ہوتی ہے پھر ہم اپنی زندگیوں میں وہی پرانی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہقی شریف کی روایت، امام بہقی نے درج کی ہے حدیث شریف، بلا شبہ دل کو جنگ لگ جاتا ہے، جس طرح پانی لگنے پر لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے کیا ترکیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ محسن انسانیہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلا شبہ اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی گھروں میں قرآن شریف بھی پڑھو، نفل نمازیں بھی پڑھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیا، وہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے لیے میں ہے، اور وہ اس شخص کی حفاظت کرنے کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو منذر سے 2 مرتبہ سوال کیا، اللہ کی کتاب میں کون سی سب سے بہترین آیت تم کو یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے ابو منذر، تم کو قرآن کا علم مبارک ہو۔ گویا آپ نے خوش ہو کر ان کو شاباشی دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ قل هو اللہ کی بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورہ اخلاص، قل هو اللہ کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرائے گی۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف کی ہے۔ مسلم شریف میں ہی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درج ہے، جس نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں کو زبانی یاد کر لیا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ آگے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سیروں کے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے بدلے میں 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نے تمنا ظاہر کی کہ یہ سورہ یاسین ہر پڑھنے والے کے، ہر ایمان والے کے دلوں میں محفوظ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں 1000 سال پہلے ہی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو پڑھا۔ جب فرشتوں نے قرأت کو سنا تو کہنے لگے، وہ امت کتنی مبارک ہوگی جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے جو اس کو اٹھائیں گے، یعنی زبانی یاد کریں گے، اور وہ زبانیں بھی کتنی مبارک ہوں گی جو قرآن کے ساتھ کلام کریں گی۔ دارمی شریف میں حدیث شریف ہے۔ امام بہقی نے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کو لکھا ہے کہ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو ان لوگوں کے پاس پڑھا کرو جو مرنے کے قریب ہیں۔ حضور نے فرمایا، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کو نہ پڑھ دیتے تھے جب تک سوتے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ وہ بخش دیے جائیں گے، اور یہ سورہ ملک تبارک الذی ہے۔ آگے فرمایا، جس نے سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کیا تو اس کو اس کے بدلے دوسرے جمعے تک چمکتا ہوا نور نصیب ہوگا۔ ہر چیز کے لیے خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن کے لیے زینت سورہ رحمان ہے۔ یہ بہقی میں ہے حدیث شریف۔ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اور روایت کرنے والے اپنی لڑکیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ امام بہقی نے درج کی حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ایک یہ عمل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کو ہر ایمان والے کو کرنا چاہیے۔ چھوٹا سا عمل بھی ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو درج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پر جاتے وقت اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی سیدھی کرتے، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو سر، چہرے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں پر 3 بار ملتے تھے۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم مصیبتوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، پریشانی سے، آصف سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 مرتبہ قل اعوذ بالفلق اور ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکے، دم کریں، درود شریف آگے پیچھے پڑھ لیں اور پورے بدن پر پھیل لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فائدے ہم کو نصیب ہوں گے۔ ترمذی اور دارمی نے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس پر شام تک درود بھیجیں گے، اور اگر اسی دن مر گیا تو وہ شہید ہو کر مرے گا، اور جس نے شام کو اس طریقے سے پڑھا تو صبح تک اس پر درود السلام ہوتا رہے گا اور اس کو بھی اسی طریقے کا ثواب ملے گا۔ دارمی نے حضرت حیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معنی، مطلب اور ثواب کے حساب سے کون سی سورہ سب سے اچھی ہے؟ آپ نے جواب دیا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ۔ اس نے سوال کیا کہ کون سی آیت سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کون سی آیت آپ کو زیادہ پسند ہے اور آپ کو اور آپ کی امت کو اس کا ثواب ملتا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یہ آیتیں اللہ کے عرش کے نیچے رحمت کے خزانوں میں سے ہیں جو میری امت کو دی گئی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں جو ان آیتوں میں نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کے پڑھنے کے ہم عادی ہو جائیں۔ کیا خوب فرمایا محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، شافع روز الزداں نے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہ دارمی اور امام بہقی کی حدیث شریف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی قرأت میں آواز کے لحاظ سے کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کی جب تم اسے پڑھتے ہوئے سنو تو یقین کرو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی خدا کا خوف اس کی قرأت سے ظاہر ہو۔ یہ معلوم ہوا کہ جب ہم قرأت کریں، حضور نے تو اتنا فرمایا، کئی بار یہ فرمایا کہ ایک بار تلاوت کری ایک سورہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ رو، خدا اس میں یہ تھا کہ جو خدا کا قہر یاد دلایا گیا تھا اور مرنے کے بعد ہمیں قبر میں پہنچنا، حساب کتاب دینا، ان تمام باتوں کو یاد دلایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ رو اور اللہ سے معافی مانگو، اگر رونا نہیں آتا تو اپنا چہرہ ہی رونے والوں کی طرح بنا لو۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کیا کرو، بار بار تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی سی ہے کہ ذرا سی ڈھیلی ہوئی اور وہ بھاگا۔ یعنی قرآن شریف کو اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو آپ بہت جلدی اس کو بھول جائیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نماز میں وہ کھینچ کھینچ کر قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ کو پڑھ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو کھینچتے، پھر الرحمن کو اور پھر رحیم کو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ اور آخری بات، قرآن شریف کے سلسلے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری، امام مسلم نے اس کو درج کیا ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تمہارے دل اس کی طرف متوجہ ہوں، تمہارے دل اس کی طرف لگے ہوئے ہوں، تمہارے دل میں خشوع اور خضوع ہو، اور جب بھی دل میں ذرا سا بھی فرق دیکھو تو تلاوت کو بند کر دیا کرو۔ یعنی دماغ اور دل کو موجود کر کے بہت ہی روحانی طور پر ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کے لکھا ہوا شعر و شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ اس پروردگار عالم کا کلام ہے، اس کے لفظ ہیں جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے۔ اور کائنات کے اگر ہم کا تصور کریں تو وہ کائنات، ذرا رات میں اٹھ کر کے ستاروں کو دیکھیں، ذرا زمین کے ذروں کو دیکھیں، زمین پر اگنے والے درختوں اور پیڑوں اور شاخ سبزیوں پر غور کریں، انسانوں کی نسلوں پر غور کریں، جانوروں کی نسلوں پر غور کریں، کہاں تک ہم غور کر پائیں گے؟ ہمارا دماغ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے،
لہٰذا جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں یا نماز پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں بالکل کھو جانا چاہیے، تب تو عبادت کا مزہ ہوگا۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس پر عمل کر کے گئے ہیں۔ کتنا مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب آپ کے تیر لگ گیا اور تیر درد کی شدت کی وجہ سے نہیں نکالا جا سکتا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جب میں نماز پڑھوں تو اس کو میرے جسم سے نکال دینا۔ اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جسم اتنا ملائم ہو گیا خدا کے خوف سے کہ آپ کے جسم سے وہ تیر کب نکال دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو خدا را ابھی وقت ہے، زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی جو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر عمل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسوں کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔